یہ رب جانے، حسین جانے، یا جب آپ اس درجے پہ پہنچے تو آپ جانے، اس سے پہلے اس عالم میں رہ کے، اس دنیا میں رہ کے نہ ہم جنت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، نہ سردار جنت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، نہ ہی ان کی معیت کا کہہ سکتے ہیں، نہ ہی اس درجے کا تصور ہے۔ اب یہ سب کیا ہے، یہ انشاءاللہ خدا ہمیں نصیب کرے، سورہ فجر کی تلاوت نصیب کرے، سورہ فجر کو سمجھنا نصیب کرے، سورہ فجر کو ہم نمازوں میں تلاوت کریں، واجب نمازوں میں تلاوت کریں، مستحب نمازوں میں تلاوت کریں، اور سمجھ کر تلاوت کریں، اور حسین ابن علی کی معیت کو حاصل کریں۔ سورہ فجر سورہ لیل کے بعد نازل ہوئی ہے۔ لیل رات کو کہتے ہیں، اور فجر صبح جب رات ختم ہوتی ہے اور وہ نور پھوٹتا ہے صبح کی، اور صبح کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ فجر کو ہم نے پچھلے اس میں عرض کیا تھا، پتہ نہیں میں خلاصتاً کہہ دوں، شاید آواز صحیح نہ آئی، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ فجر کو نماز میں، واجب نماز میں، مستحب نماز میں، اور صبح کی واک میں اگر ہم اپنا یہ دستور بنا لیں کہ ہم صبح واک کریں، اور صبح کی واک کی تاکید کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کائنات میں ہر شے حرکت میں ہے، اور اگر حرکت میں موجود اس کائنات کو اگر جمود اور سکون حاصل ہو گیا تو وہ اس کی موت ہے۔ آپ کا قلب ہمیشہ دھڑکتا ہے، آپ کا دل ہمیشہ دھڑکتا رہتا ہے، اگر اس نے دھڑکنا چھوڑ دیا تو یہ آپ کی موت ہے۔ رات کو خدا نے آپ کے تمام اعضاء سب کو حرکت میں رکھ کے، دل دھڑکتا ہے، خون حرکت کرتا ہے، سب کر رہا ہوتا ہے، آپ کو ایک وقت کے لیے سکون دے دیا جاتا ہے تاکہ آپ مزید انرجی گین کر سکیں، اور اس انرجی کو گین کرنے کے بعد صبح کا آغاز آپ کیسے کریں گے؟ صبح کا آغاز پھر سورہ فجر سے کریں گے، والفجر ولیال عشر۔ ایک خوبصورت آیت، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی سی آیتیں ہیں، ان آیتوں کے ساتھ آپ اگر اس کا آغاز کریں گے، اور 5 قسمیں اس میں کھائی گئی ہیں۔ سورہ لیل کے بعد سورہ فجر ہے کہ بنی امیہ کی شب جور و شرک، بنی امیہ کے بعد یہ فجر جو آغاز ایمان ہے، حیات ہے، جو کہ خون حسین ابن علی اور یاران حسین، اصحاب حسین، اولاد حسین نے اپنا خون دے کر اس شجر اسلام کی آبیاری کی ہے، اور اس شجر اسلام کی فجر کربلا سے ہے، اور کربلا سے اسلام ایک حیات نو پاتا ہے۔ رات کے بعد جو تاریکی چھا جاتی ہے، فجر جو ایک نئی زندگی کی نوید ہے، کربلا ایک نئی زندگی کی نوید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے، من قرأها فی لیال عشر، جس نے 10 راتوں میں، اب یہ 10 راتیں کون سی اس میں اختلاف ہے روایات میں، کچھ کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، کچھ کہتے ہیں محرم کی پہلی 10 راتیں۔ 10 رات سے مراد کون سی ہے؟ روایت میں بھی کہا ہے کہ 10 راتوں میں اگر پڑھیں، آپ ان دونوں 10 راتوں میں پڑھ لیں، محرم میں بھی اور ذی الحجہ کی بھی 10 راتوں میں اگر اس کو پڑھیں، اثر یہ ہے، غفر اللہ لہ ومن قرأها غفر اللہ لہ، جو ان 10 راتوں میں اسے روزانہ تلاوت کرے گا اس کو خدا اس کی مغفرت فرما دے گا۔ ومن قرأها سائر الایام، اور ان 10 راتوں کے علاوہ جو سورہ فجر کی تلاوت کرے گا، کانت لہ نورا یوم القیامہ، اس دن جو اصل مسئلہ ہے یہی ہے کہ راستہ سجائی نہیں دے گا، راستہ دکھائی دے تو ہر شخص جنت کی طرف چلا جائے گا، لیکن لوگوں کو جنت نظر نہیں آئے گی، جنت کا راستہ نظر نہیں آئے گا، جنت کا سردار نظر نہیں آئے گا، جنت کا جو جنت کی دلیل ہے، مینارہ ہدایت ہے، وہ نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ اندھیرے میں ہوں گے۔ یہ سورہ فجر آپ کو ہے، ان کے بیان کردہ تفسیر کو ہم اگر آگے چلائیں، اور جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے خود سے اس کو پڑھ کے، اس میں اس تاریخ کے ساتھ کہ آپ کو یہ اطمینان کر لیں کہ جو مجھے چیز سمجھ میں آ رہی ہے وہ کہیں قرآنی اصولوں کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، کسی ہمارے مسلمات کے ساتھ تو نہیں ٹکرا رہی ہے، تو پھر جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے میں وہ خود بھی اس کو لے سکتا ہوں، وہ نور ہے، میں اپنے بچوں تک بھی منتقل کر سکتا ہوں۔ خدا را اپنے بچوں کو قرآن سے آشنا کریں، اپنے بچوں کے ساتھ قرآن پر کام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو خوبصورت پیش کریں۔ والفجر ولیال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اتنا خوبصورت خدا نے اس آیت، اس سورہ میں نظم رکھا ہے کہ سننے والے کو مزہ آتا ہے۔ کسی اچھے قاری کی
تلاوت لگا لیا کریں، خود اچھی طرح تلاوت کریں، خود جب تلاوت کریں تو آپ کو مزہ آئے، آپ جھوم رہے ہوں، آپ اس روحانیت اور اس معنویت کو خود پہلے فیل کر رہے ہوں اور پھر اسے منتقل کریں اپنے بچوں کی طرف۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم ہے، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم ہے جب وہ جانے لگے۔ واو قسم کے لیے ہے، واو والفجر جب آتا ہے، جس طرح آپ نے والعصر سنا ہے، عصر کی قسم، واو قسم کے لیے آتا ہے، اور یہاں پر خدا قسم کھا رہا ہے، اور 5 قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ پہلی قسم فجر کی ہے، دوسری قسم 10 راتوں کی ہے، تیسری جفت اور طاق کی ہے، اور چوتھی رات کی جب وہ چلی جاتی ہے، رات کے جانے کی قسم ہے۔ یہ 5 خوبصورت قسمیں ہیں، اور یہ 5 مظاہر قدرت ہیں۔ یہ فجر مظہر قدرت ہے کہ جب بھی ظلمت آئے، یہ یقین رکھو یہ ظلمت نے ختم ہونا ہے، اس ظلمت کو ختم کرنے والا آئے گا، اور وہ جو ختم کرنے والا ہے وہ فجر ہے۔ اسی لیے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں فجر سے مراد امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کی ذات ہے۔ الفجر هو المہدی عجل اللہ فرجہ الشریف۔ کیا خوبصورت سورہ ہے، سورہ حسین کا ہے، قسم فجر کی ہے، اور حسین سے فرزند حسین مہدی آخر الزمان کا ظہور، عاشور اور ظہور میں کتنا گہرا ربط ہے۔ اور عاشور جس نے فجر دی ہے، حیات نو دی ہے، اس حیات نو کو اور اس دین کو جس کو عاشورہ نے بچایا ہے، اسے تطبیق کرنے والا، اسے بچانے والا، اسے پیدا کرنے والا، دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے والا مہدی آخر الزمان، مہدی یوسف زہرا عجل اللہ فرجہ الشریف، امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف ہیں۔ اور والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ اب جیسے ہم نے عرض کیا تھا، یہ 10 راتیں ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں بھی ہیں، بعض نے کہا کہ یہ محرم کی 10 راتیں، بہرحال یہ تطبیق ہے کہ قرآن نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے کہ وہ 10 راتیں پھر کون سی ہیں اور جن پر آپ اسے تطبیق کر سکیں۔ اور اس 10 راتوں کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ من الحسن الی الحسن، روایت میں ہے کہ یہ حسن سے حسن کی 10 حسن ہیں، یعنی حسن، امام حسن مجتبی علیہ السلام سے امام حسن عسکری تک جو 10 امام ہیں ان کی قسم ہے۔ اور باقی جو اس سے امام حسن و حسین کو شفع یعنی جفت اور طاق میں امام حسن و حسین مراد ہیں، اور وتر سے مراد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہیں۔ یہ تطبیق آیت ہے، وَإِلَّا شفع سے مراد جفت ہے اور وتر سے مراد طاق ہے۔ اور اس میں یہ کیا مراد ہے؟ قربانی کا دن ہے اور عرفہ کا دن ہے، یا یہ نمازوں میں جو 2 رکعت نماز ہے وہ شفع ہیں، جو 1 رکعت نماز ہے وہ وتر ہے، اور باقی اس قسم کی چیزیں روایات میں آئی ہیں، اور اسے آپ اصل معنی آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اس کی مختلف تطبیقات ہو سکتی ہیں۔ واللیل اذا یسری، اور رات میں ٹھہراؤ نہیں ہے، قسم ہے رات کی جب وہ گزر رہی، ہر لمحہ رات کا گزر رہا ہوتا ہے اور وہ دن کے قریب ہو رہا ہوتا ہے، فجر کے قریب ہو رہا ہوتا ہے، اور رات کو انتہائی اہمیت حاصل ہے تدبیر حیات میں۔ اور خدا نے قرآن میں جیسے ہم ابھی پڑھتے آ رہے ہیں، اور بہت سی جگہوں پہ دن اور رات کے آنے جانے کی قسمیں کھائی ہیں، دن اور رات کے آنے جانے کو آیات قرار دیا ہے، نشانیاں بتائی ہیں۔ ان چیزوں سے اگر ہم درس لیں، یہ سب چیزیں، یہ ساری قسمیں اس لیے کھائی جا رہی ہیں، آگے آپ کو اور بھی ہے کہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا ویژن کلیئر ہو، آپ کہاں ہیں، آپ کیوں ہیں، آپ جب اس دنیا میں آپ ہیں، آپ کو بہت سی مشکلات آئیں گی اور بہت سی آسانیاں بھی آپ کو آئیں گی۔ اگر کسی کو نوازا جا رہا ہوگا، کسی کو مل رہا ہوگا، کسی کو محروم رکھا جا رہا ہوگا، کسی پہ مصائب آ رہے ہیں، اور کسی کو نعمات میں کوئی نعمات سے سرتپا نعمات میں غرق ہے، تو ملنا اور لینا، چھننا یا محروم رہنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا اس پہ مہربان ہے، کیونکہ خدا نے اس کو اقتدار دے دیا ہے۔ اس لیے یہ 3 قوموں کا ذکر آ رہا ہے کہ 3 کو اگر اقتدار ملا ہے، عزت ملی ہے،
تو اس عزت نہیں کہوں گا اس کو میں. 3 کو اگر اقتدار ملا ہے، دنیا ملی اور سب کچھ ان کو دنیا میں مل گیا، تو اس کا مطلب یہ ہرگز 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 نہیں ہے کہ ان کو خدا نے عزت دی ہے. بلکہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، جنہوں نے فاقے کیے، جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا، اور جو کچھ افطار کے وقت اپنے افطار کے لیے مختصر سا موجود ہوتا تھا اسے 3 دن تک راہ خدا میں دیتے رہے. عزت خدا نے ان کو دی ہے. سورہ خدا نے ان کی شان میں نازل کیے ہیں، آیات خدا نے ان کی شان میں نازل کیے ہیں. باقی جنہیں دنیا دی، جنہیں اقتدار دیا، ان کو نشان عبرت بنایا، جس کی وجہ سے اس قرآن میں ہے کہ آپ جائیں اور یہ جو رات جن کی چلی گئی ہے، جس رات کے جانے کی میں قسم کھا رہا ہوں، اس رات کا میں ابھی آئے گا ان تینوں اقوام کا ذکر. حل فی ذالک قسم لذی حجر، یقیناً اس میں صاحب عقل کے لیے قسم ہے. یہ جو ہم قسمیں کھا رہے ہیں مظاہر قدرت سے، یہ قسمیں سب کو نہیں بیدار کریں گی. اگر میں ان قسموں سے مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، اور میں ویسے ہی ہوں جس طرح میں اس قسموں کو سننے سے پہلے تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں ذی حجر نہیں ہوں، میں صاحب عقل نہیں ہوں، صاحب خرد نہیں ہوں. مجھ میں کوئی مسئلہ ایسا رہ گیا ہے جس کی وجہ سے میں ان مظاہر قدرت کے ساتھ خدا نے جو قسمیں کھائی ہیں، اور اس کے ساتھ معقولیت کا بڑا گہرا ربط ہے، اور اس زمانے کے انسان کے لیے ان میں بڑا ربط تھا، ان کو بیدار کرنے اور جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا. تو آج کا انسان جو کہ معقولیت میں کہیں سے کہیں پہنچ گیا، ریزننگ میں وہ بہت آگے چلا گیا ہے، اس کے کائنات کا مطالعہ بھی بہت وسیع ہو گیا ہے، اس کی معلومات بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اس نے تاریخ کو بھی بہت زیادہ ریکارڈ کر لیا ہے، اس کو بہت آسانی سے آج کل سرچ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اس کو ویژولائز کر لیا ہے، جو ایسے ہے جیسے کہ ہم اسے ابھی دیکھ رہے ہوں. جیسے اس آیت میں آئے گا کہ رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ قوم عاد اور سمود اور فرعون کو دیکھ نہیں رہے کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، اور ان کے ساتھ جو جزا و سزا ہوئی، وہ اس کی نسبت جو ان کو اقتدار ملا، جو ان کو طاقت ملی، جو ان کو حکومت ملی، جو ان کو مال و ملال اور چیزیں ملی، فتوحات ملی، وہ کچھ بھی نہیں ہے در حقیقت. اس کے بعد دیکھو آج ان کا کیا مقام ہے، آج وہ کہاں کھڑے ہیں. ان کی سرنوشت کا اگر مطالعہ کرو تو پھر تمہیں پتہ چلے گا. بس یہ 3 قوم عاد ہے جن کے پاس ارم تھا. ارم کیا ہے ابھی ہم ذکر کرتے ہیں، ہمارے ہاں تو آج کل لڑکیوں کا نام ہو گیا ہے. اور سمود جو ہے جن کے پاس چٹان تراشنے کا پورا فن تھا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے ایسی بلڈنگیں بنائی ہوئی تھی کہ ان کے سامنے آپ کا برج عرب یا آپ کا سینٹورس اور یہ چیزیں وہ شرمندہ رہیں، ان کی کوئی حیثیت نہ رہے. اور قوم فرعون اور اس کا پھر ذی الاوتاد ہونا اور اس کے جو احرام مصر ہے، وہ آج بھی قوم فرعون کی جو اقتدار تھا اس کا بیان کر رہے ہیں. علم ترى آیت 6 ہے، علم ترى کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا. یہاں رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں، اس قرآن میں خدا ارشاد فرما رہے ہیں علم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. کیف فعل ربک، کہ آپ کے رب نے کیا کیا کس کے ساتھ؟ بعاد، قوم عاد کے ساتھ. وہ قوم عاد کون ہے؟ ارم ذات العماد، اس ستونوں والے ارم کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ، یعنی اس قوم کے ساتھ جس کے پاس ستونوں والا ارم تھا. التي لم يخلق مثلها في البلاد، جس کی نظیر کسی ملک نے نہیں بنائی گئی تھی. ایسی ان کے پاس عمارتیں تھیں، ایسی ستون والی عمارتیں تھیں، ایسی خوبصورت کہ وہ باغ ارم کسی اور کے پاس اس کا تصور بھی نہیں تھا. یہاں اگر ہم 6 سے 8 تک ہم نے پڑھ لیا، آیتیں تلاوت کر لی. علم ترى، کہ آپ نے نہیں دیکھا، رسول سے خطاب ہو رہا ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اقوام کو خود دیکھا تھا. کیسے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے؟ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کو بھی سارا دیکھا ہے، اپنے زمانے کو بھی سارا دیکھا، اپنے ساتھ جو ان کے اصحاب تھے ان سب کو بھی سارا دیکھا، اور آج تک بھی جو ہے ہم سارا دیکھ رہے ہیں.
اس موبائل کو چارج کی ضرورت ہے، اس لیے چارجر لے کے آئے ہیں. یہ اسکوٹر کا اچھا اچھا. امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یا یہ اللہ کا خبر دینا ہی ایسا ہے جیسے دیکھ لیا، یا انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. کنت نبیًا، میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم ابی بہن تین والماء تھا. تو اس کانسیپٹ پہ آپ چلے جائیں، یا خدا کے خبر دینے کے بعد جب خدا نے بتا دیا تو وہ آنکھوں سے دیکھنے سے زیادہ ہے. ہمارے لیے بھی ابھی میں اگر اپنی آنکھوں سے دیکھوں تو شاید اس میں کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ مجھے صحیح سمجھ میں نہ آیا ہو، جادو ہو گیا ہو، میرے آنکھوں کا دھوکا ہو، خواب ہے، بیداری ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اس میں پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز ہے. لیکن جب رسول اللہ نے فرما دیا اس کے بعد تو آنکھوں سے دیکھنے سے زیادہ ہو گیا. اور رب کا اس سے یہ ہے کہ جو جزا و سزا دینے والا ہے وہ رب ہوتا ہے، اور کسی میں یہ طاقت اور قدرت نہیں ہوتی ہے کہ وہ جزا و سزا دے سکے. وہ مہلت بھی نہیں دیتا ہے، رب ہے جو اتنی مہلت دے دیتا ہے، کیونکہ اس کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، اسے کسی چیز کی جلدی نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ مہلت دیتا ہے. اور ان اقوام کو مہلت بھی دی گئی. بے عاد جو ہے سامی اقوام میں سے ایک ہے، اور ان کے جد اعلیٰ کا نام عاد تھا. عاد بن عوز بن ارم بن سام بن نوح، حضرت نوح کا سامی بیٹا تھا، یہ سام کے اولاد میں سے تھا اور اس کا نام عاد تھا. اور اسی وجہ سے جس قوم کو پہلے تباہی دی گئی اور عذاب کیا گیا اسے قوم عاد اولا کہتے ہیں. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، یہ سورہ نجم میں ہے کہ ہم نے عاد اولا کو تباہ کیا، اس کے بعد جو باقی رہ گئے تھے ان کو دوبارہ تباہ کیا گیا. یعنی جس قوم نے اپنی عادی قوم پر عذاب آتے ہوئے دیکھا اور ان کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا، انہوں نے پھر بھی نصیحت حاصل نہ کی اور دوبارہ ان پر وہ عذاب آ گیا. ارم کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں یہ ارم جو ہے عاد کا جد اعلیٰ تھا، شخص تھا، اور اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ ارم جو ہے ایک جگہ شہر کا نام تھا. اس لیے یہاں پر ذات ارم ذات العماد کہا ہے، ذو العماد نہیں کہا ہے. یعنی وہ جگہ جہاں ستونیں تھیں، یا ستونوں والا شخص نہیں کہا کہ جو ستونوں والے شہر کا مالک شخص اس طرح کی یا سردار شخص نہیں کہا، بلکہ ذات کہا ہے، ذات العماد. یعنی جس شہر میں جس مقام پر ستون تھے اس کی خدا نے یعنی بیان کیا ہے، تعبیر فرمائی ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جد اعلیٰ بھی ارم ہو اور پھر بعد میں آنے والوں نے اس شہر کو اپنے جد کے نام سے ارم رکھا ہو. یہ دونوں قابل جمع ہے. اور ذات العماد سے یہ تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر میں، ارم کے شہر میں، انہوں نے بہت زبردست عمارتیں کھڑی کی تھی اور اس کے بہت بلند و بالا ستون تھے. اور اس ذات عماد کو خلق کرنے کے بعد التی لم یخلق مثلہا، اس زمانے میں یہ ترقی یافتہ ترین شہر تھا اور اس جیسا شہر کہیں بھی نہیں تھا. جس کی بربادی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ سب شہر آباد کرنے کے بعد بھی ان کا حشر آپ نے نہیں دیکھا کہ کیا انہوں نے ارم آباد کیا، لیکن ان کا کیا حال ہوا. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. ہمارے پاس ٹائم ہے نا، سوالات بھی آپ کے لینے، میں 2 آیتیں اور کر لوں. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں. جابو جوب سے ہے، اس کا مطلب قطع کرنے، کاٹنے کے، تراشنے کے، آپ سمجھ لیجئے اس کا معنی ہے. تو یہاں یہ ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، اور قوم سمود جو تمدن رکھتی تھی اور جو پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے انہوں نے محلات بنائے تھے، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا وہ آپ نے نہیں دیکھا. اور فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون ذی الاوتاد، میخوں والے فرعون کے ساتھ ہم نے کیا کیا.
میخوں والا فرعون اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ فرعون کا لشکر بہت بڑا تھا، اور اس بڑے لشکر کی وجہ سے وہ لشکر، وہ فوج اس کے لیے میخیں تھیں، اور اس کا کوئی بھی مخالف اس کے اقتدار کو نہیں پلٹ سکتا تھا، اور اس لیے ان کے اقتدار بہت طولانی رہا، اور بہت سے فرعون آتے رہے جاتے رہے، اور جو ان کے آثار ہیں اس کو پھر کوئی مٹا نہ سکا۔ اتنے عظیم جو ہیکل اہرام مصر آپ کے سامنے موجود ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو بھی، اپنے جسم کو بھی محفوظ رکھا وغیرہ۔ یہ ذی الاوتاد ہے، یا ذی الاوتاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے مخالفین کو میخوں کے ساتھ گاڑ دیتے تھے زمین میں، اور فرعون نے اپنی چہیتی بیوی کے ساتھ بھی، جب وہ ایمان لے کے آئی حضرت موسیٰ پر، اس کو بھی میخوں کے ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں زمین میں گاڑ دیے، اور اس کے سینے پہ پتھر رکھا، اور اس عظیم مومنہ نے اس وقت اس تمام تکلیف پر ایک آہ بھی نہیں کی، بلکہ خدا سے دعا کی کہ اے خدایا مجھے اپنے پاس، ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، مجھے جنت میں اپنے پاس ایک گھر عنایت فرما۔ دیکھیے یہ بھی، جب میں نے یہاں آپ سے کہا تھا کہ امام سورہ فجر آپ پڑھیں گے تو آپ کو حسین کی معیت حاصل ہوگی، اور درجے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ فائز ہوں گے۔ یہاں پر یہ مومنہ جو آسیہ ہے، زوجہ فرعون ہے، وہ جنت میں گھر عندک، عند اللہ مانگ رہی ہے، اور یہ کیا مقام ہے، اور جس مقام کی وجہ سے یہ تکلیفیں برداشت کرنے سے پہنچی، یا کس وجہ سے، موسیٰ کو پالنے کی وجہ سے پہنچی، یا ولی خدا کی محبت جو آسیہ کے دل میں تھی، اس محبت نے اس مقام تک پہنچایا کہ یہ دعا قبول ہوئی، اور اس دعا کی قبولیت کو حضرت آسیہ نے اس عذاب کو سہتے ہوئے یہیں پر دیکھا۔ اور فرعون کے لیے بڑا عذاب یہ تھا کہ وہ جس بیوی کو اتنا چاہتا تھا، اسے لوگوں کو کے لیے عبرت کا نشان بنانے کے لیے اسے میخیں گاڑ کر عذاب دے رہا ہے، اور وہ خاتون مسکرا رہی ہے، اس پر عذاب کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، وہ اپنے محبوب کو دیکھ رہی ہے، اور وہ خدا سے ہم کلام ہے، وہ کلیم اللہ بنی ہوئی ہے، اور اس نے خدا کے پاس عندکا بیت لے لیا ہے، جنت میں گھر لے لیا ہے، وہ جنت میں بھی گھر رضوان میں خدا کے پاس۔ وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد، ان لوگوں نے ملکوں میں سرکشی کی، فاکثروا فیہا الفساد، اور ان میں کثرت سے فساد پھیلا، یہ سب فرعون کے لیے۔ فصب علیہم، یہ تین جو تھے، قوم عاد، سمود اور قوم فرعون، فصب علیہم ربک صوت عذاب۔ اس آیت کو انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ ویک کریں گے۔ ابھی اگر آپ لوگوں کے سوالات ہیں تو سوالات کے لیے ہم حاضر ہیں، اور ایک صفحہ مجھے عارف دے دیں اگر یہ پین السلام لکھتا ہے۔ علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آواز آ رہی؟ آواز ہے، آواز ہے، آپ سن لیجیے پھر بتائیں۔ اوکے چلیے آپ کے سوالات عارف سن رہے ہیں، اور پھر مجھے بتائیں۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، یہ آیت نمبر 6 سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک ہوتا ہے انفارم کرنا، دوسرا ہوتا ہے ویژولائز کرنا، اور تیسرا ہوتا ہے ایکسپیرینس کرنا۔ تو کیا جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے نہیں دیکھا تو یہ انفارم کرنا تھا، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے بعد اس کو ویژولائز کر لیا، مطلب سب کچھ چیزیں دیکھ لی اپنی اپنی غیب کی آنکھ سے، یا تھرڈ فیز ہوتا ہے ایکسپیرینس کرنا کہ اس کو واقعی ایکچوئل میں ایکسپیرینس کیا؟ تھینک یو۔ بہت کم، مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہوا ہے، اگر میں صحیح سمجھاؤں، کہ یہ جو آیت نمبر 6 میں ہے، 6 میں تھا علم ترى، جی لے آؤں، سوال شاید وہ تھا، آسان نہیں تھا عارف کے لیے دہرانا، اس لیے میں اس کو ٹرائی کر رہا ہوں کہ جو میں نے شاید سنا ہو۔ ٹھیک، آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے
عاد کے ساتھ کیا کیا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو آپ نے نہیں دیکھا، اس دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ اس دیکھنے سے ایک بات تو حتمی ہے کہ یہ علم شہودی، یعنی جو دیکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے، جو علم کی بالا ترین علم الیقین، عین الیقین ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ وہ والا علم ہے. اچھا، یہ علم رسول مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، یعنی آپ کی پیدائش سے پہلے بھی جو کچھ ہوا ہے وہ اول ما خلق اللہ نوری، اب جو سب سے پہلی مخلوق خدا نے خلق کی ہے وہ میرا نور ہے. اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کرنے کے بعد، روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کرنے کے بعد وہ بے خبر رہی ہو اور اسے ان تمام چیزوں کی خبر نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں جب کہا جاتا ہے کہ آپ کو گواہ بنایا گیا ہے، تو اس وما ارسلناک الا شاہدا، کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. وہاں پر تفسیر میں یہ بات آتی ہے کہ آپ تمام انبیاء پر بھی شاہد ہوں گے، تمام انبیاء سے بھی پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تم نے اپنی رسالت کو انجام دیا، کوئی گواہ ہے؟ تو وہ گواہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کریں گے، اور رسول خدا ان کی رسالت پر گواہی دیں گے. جب ان کی رسالت پر گواہی دے رہے ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم عاد کی تباہی بھی دیکھی ہے کہ قوم عاد کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہے. تو اس سے مراد یہ تو یقینی ہے کہ علم شہودی ہے. علم شہودی یعنی اپنے آنکھ سے دیکھنے کا علم ہے. اور رسالت مآب سے جو کہا جا رہا ہے کہ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے، یعنی آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ جو دیکھا ہے اسی کی میں بات کر رہا ہوں، جو آپ نے نہیں دیکھا اس کی بات نہیں کر رہا. ہاں، ہمیں بھی دکھایا جا رہا ہے، ہم میں سے وہ لوگ دیکھیں گے، یعنی ان کا بے منزلہ دیکھنا ہوگا، اصل دیکھنا نہیں ہوگا، دیکھنے کی طرح ہوگا جنہیں قرآن پر یقین آ جائے. اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو میں نے جو میں سمجھا اس کا میں نے جواب دیا. تھینک یو سو مچ. آپ اس کا آواز پیش کر لیں اپنی. جی، اگر کوئی اور سوال ہے. آج میں عارف کے آفس آیا ہوں تو مجھے چائے ملی ہے، اس لیے آپ کے سوال کے آتے میں چائے پی رہا ہوں. سوال نہیں ہے. آقا ایک سوال آپ سے کرنا تھا. آقا اصل میں آپ کی ایک ویڈیو تھی جس پہ آپ نے نا مطلب کہا ہوا تھا کہ اگر ہم ان ذاکروں سے لیں گے یا یہ جو عام لوگ ہوتے ہیں اس طرح اکثر لوگ تقلید نہیں کرتے، تو ان کے لیے آپ نے بنائی ہوئی تھی، تو اکثر لوگوں نے نیچے کسی کمنٹ کیا ہوا تھا. تو اب مجھے میں نے ایک جواب تو نے دے دیا کیونکہ کسی نے رپلائی کیا تھا، میں نے جواب کسی اور کو نیچے لکھا تھا تو رپلائی کسی اور کا آیا، تو پھر میں نے جواب جو دیا تو میں نے کنفرم کرنا ہے کیا میں نے یہ صحیح دیا یا میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کر دی، مطلب گناہ تو نہیں کر دیا. میں نے یہ کہا تھا کہ آپ مطلب جو وہ کہہ رہے تھے کہ جو علماء ہیں، مجتہدین جو ہیں، ان کی رائے ایک سی نہیں ہوتی، مختلف رائے ہوتی ہیں. تو میں نے انہیں ریزن یہ دی تھی اس وقت کہ ائمہ علیہ السلام کی جو احادیث ہیں بہت ایمبیگوس ہیں کچھ. اسے امام رضا کا شاید ایک قول ہے کہ ہماری جو ایمبیگوس احادیث ہیں ان کے بارے میں مطلب خود سے نہ کرو، بلکہ ہماری باقی احادیث کو ریفر کرو اور قرآن سے مطلب ریفر کرو، پھر انہیں بیان کرو، تفسیر ان کی کرو یعنی. تو میں نے کہا کہ یہ جو اطلاع العظمیٰ ہے ان کا مطلب علم کے مطابق ہے کہ جو جتنا ریسرچ کر سکتا ہے وہ اس کے مطابق آنسر کرتا ہے. پھر میں نے کہا سے خامنئی صاحب نے کہا ہے کہ کالے جوتا یا کالے کپڑا نہ پہنے محرم کے ایام کے علاوہ. البتہ سیستانی صاحب کو اس سے ایشو نہیں ہے کیونکہ علم و رجال کے مطابق ان کی نزدیک اتنی مستند نہیں ہے. تو کیا یہ میں نے کوئی بات کوئی گناہ تو نہیں کر دیا؟ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ مطلب ائمہ کا علم تو سب کے لیے اوپن ہے، لیکن کیپیسٹی بھی تو ایک انسان کی ہوتی ہے کہ ہماری ابیلٹی پہ کیا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی کتنا ایبزارب کر سکتا ہے. کیونکہ خامنئی صاحب کے پولیٹیکل اور بیرونی. تو میں نے کیا کوئی مطلب غلط بات تو نہیں کر دی ہے آنسر میں؟ کیا کہ میں ریموو کر دوں اسے وہاں سے؟ میں بس یہ کنفیوژن میں تھی. جی جی، جزاکم اللہ. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. ایسا یقیناً علماء کے آراء میں اختلاف ہے، اس میں تو کچھ شک نہیں. اور علماء کے آراء میں اختلاف اس لیے ہے کہ ہمارے پاس جو سورس ہے وہ کتاب اور سنت ہے، اور سنت سے مراد ہم اقوال معصومین لیتے ہیں، یعنی 14 جو معصومین ہیں ان کے قول، فعل
اور تقریر. قول فعل تقریر کیا ہوتا ہے وہ پھر تھوڑا سا لمبا بھی ہو جائے گا اور شاید سب کو اس کی ضرورت بھی نہ ہو. جب ہم ان ادلہ سے استنباط کرتے ہیں تو اس استنباط میں فرق آ جاتا ہے. ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق، اور کسی کے نزدیک ایک روایت جو ہے وہ حجت ہے اور دوسرے کے نزدیک وہ روایت حجت نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں باب تحقیق اور باب اجتہاد ابھی کھلا ہے. ہر شخص خود تحقیق کر سکتا ہے اور ہر شخص خود اجتہاد کر سکتا ہے، شرائط کے ساتھ. البتہ ہر شخص سے مراد وہ شخص جو درجہ اجتہاد پر پہنچا ہوا ہے، درجہ فقاہت پر پہنچا ہوا ہے، اس ساری زندگی قرآن و سنت پہ صرف کی ہے، وہ اجتہاد کر سکتا ہے. اور وہ ہر حدیث کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے تحقیق کر کے یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یہ غلط، یعنی روایت سندن صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، دلالتاً صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یا اس کی دلالت باقی روایات کے نتیجے میں کیسے ہوتی ہے. اس کی وجہ سے خاصا اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے علماء کے اقوال میں اختلاف ہونے سے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اہل سنت میں باب اجتہاد کو بند کر دیا گیا ہے، باب تحقیق کو ہی بند کر دیا گیا ہے کہ آپ نے صحاح میں جو کچھ ہے اس سب کو صحیح ماننا ہے. اب آپ کے پاس تحقیق کر کے بھی اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ صحاح سے غلطی ہو گئی تھی، بخاری سے، مسلم سے، فلان سے غلطی ہو گئی تھی، اس نے جس کو صحیح کہا تھا وہ صحیح نہیں تھا، یعنی ان لوگوں کو بھی مسلم اور بخاری نے صحیح کہا ہے جنہوں نے ائمہ کی شان میں یہ گستاخیاں کی ہے کہ مشہور حدیث منزلت ہے، سینکڑوں اصحاب نے اس کو نقل کیا ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ جو ہے در حقیقت یا علی انت منی بمنزلت قارون من موسیٰ ہے. اس قسم کے لوگوں سے بخاری نے روایت لی ہیں، یعنی اس سے بڑا تو ناصبی کوئی نہیں ہو سکتا جو امیر المؤمنین کو قارون سے ملا رہا ہو. اور یہ جو روز روشن کی طرح ہے کہ یہ صرف بغض میں اور عناد میں اور ناصبیت میں ہی اس قسم کی کوئی بات کر سکتا ہے. لیکن اب سب کو اس راوی کی حدیثوں کو ماننا پڑتا ہے، اس لیے کہ آپ تو کوئی تحقیق کر نہیں سکتے کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی تھی یا کیا ہو گیا تھا. ہمارے ہاں یہ باب کھلا ہے کہ ایک شخص سے انسان ہے، معصومین صرف 14 ہیں، صرف وہ معصوم ہیں، اس لیے ان 14 معصومین کے قول و فعل و تقریر میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب ایک ہیں اور کلنا محمد ہے. اور جس کا صرف ہم دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، جو کہ ثابت شدہ ہے، اور یہ 300 سال کے نزدیک ان کی زندگی ہے، ان کسی قول و فعل میں کوئی تضاد کہیں بھی نہیں ملا ہے اور سب متفق ہیں. ہم جو عام لوگ مجتہدین ان کو سن کر یا ان روایات کو دیکھ کر یا حتی آیات کو دیکھ کر جو کہ یقینی صادر ہوئی ہیں، لیکن اس کی دلالت کو سمجھنے میں یقیناً ہر شخص اپنے اپنے کیپیسٹی میں یا اپنی فہم و فراست کے مطابق اس سے جو سمجھے گا وہ فتویٰ دیتا ہے. اس کی وجہ سے فتویٰ میں اختلاف ہوتا ہے، اور فتویٰ میں اختلاف کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. جزاک اللہ کا. ٹھیک ہے، مجھے تھا کہ میں شاید کو غلط بات نہ کرتی ہوں. جزاک اللہ. اور کوئی سوال ہے؟ چلے، جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم قرآن کے ساتھ متمسک رہیں اور سورہ فجر کو ماہ محرم میں انشاءاللہ ہم تمام کر سکیں. اب تو شاید زیادہ دن نہیں رہے، نیکسٹ محرم میں نہیں ہے نا، محرم سفر ایک ہی مہینہ ہے، امام حسین علیہ السلام کا مہینہ ہے. اب ہماری کوشش یہ تھی کہ 2 سیشن میں ختم ہو جائے. اب ہو سکتا ہے نیکسٹ سیشن میں ہو جائے سورہ فجر تمام، یا ایک سیشن اور چلا جائے. ہم نے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے. خدا ہمیں ہر فجر سورہ فجر پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں سورہ فجر سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سورہ فجر سے ہمیں جو عبرت حاصل کرنے کا درس مل رہا ہے، خدا ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے کے توفیق عنایت فرمائے. خدا سورہ فجر کے ذریعے ہماری بصیرت کو بدل دے اور ہماری بصیرت کو صحیح بصیرت، قرآنی بصیرت قرار دے، اور وہ عبرت جو گزشتگان سے ہمیں حاصل ہونی ہے، جو سورہ فجر ہمیں دکھا رہا ہے، قوم عاد کو دکھا رہا ہے، قوم سمود کو دکھا رہا ہے، قوم فرعون کو دکھا رہا ہے،
اور ان کے نقش قدم پر چلنے والی باقی تمام اقوام جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان اقوام سے عبرت لیتے ہوئے ہمیں حق کی پیروی کرنے کی خدا توفیق عنایت فرمائے. ہمیں صرف اور صرف حق کی پیروی کرنے کی خدا توفیق عنایت فرمائے. ہر قسم کے تعصبات سے اور فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر قرآن کی اتباع کرنے کی ہمیں خدا توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.